أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ترجمہ کنزُل ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا، گمراہی مول لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بہک جاؤ. ترجمہ کنزُل عرفان. کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. علم ترا، کیا تم نے نہ دیکھا. یہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی توریت ملی جس سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو پہچانا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ توریت میں بیان کیا تھا اس حصے سے محروم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، گویا اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھنے کے باوجود ہدایت کی بجائے گمراہی کے پیروکار ہوئے. اور اس کے ساتھ اے مسلمانوں تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہدایت کا دار و مدار ہی حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے پر ہے. واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا. ترجمہ کنزُل ایمان. اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور اللہ کافی ہے والی اور اللہ کافی ہے مددگار. ترجمہ کنزُل عرفان. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے. واللہ اعلم باعدائکم. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت دشمنی پر خبردار کر دیا ہے. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان دشمنوں سے بچتے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے، لہٰذا جسے وہ دشمن فرما دے وہ یقیناً ہمارا دشمن ہے، جیسے شیطان اور کفار و منافقین. من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ترجمہ کنزُل ایمان. کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں، اور راعینا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر اور دین میں تانا کے لیے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور حضور ہم پر نظر فرمائیں تو ان کے لیے بھلائی اور راستی میں زیادہ ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی
ان کے کفر کے سبب تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا۔ ترجمہ کنز العرفان، یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور راعی نہ کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں تانے کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنے اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ من الذین ہادو، یہودیوں میں کچھ وہ ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں کی خصلت و عادت نہایت ہی بری اور قبیح ہے۔ ان میں کئی بری عادتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ توریت شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بیان فرمایا ہے، یہودی ان کلمات کو بدل دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے ہیں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے جملے بولتے ہیں جن کے دو معنی بنتے ہوں، ایک اچھے اور دوسرے برے، اور ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہراً تو اچھا معنی کا تاثر دیتے ہیں لیکن دل میں وہی خبیث معنی مراد لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے سے ظاہری معنی یہ نکلتا ہے کہ کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے میں نہ آئے، اور دوسرا معنی جو وہ مراد لیتے یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا نصیب نہ ہو۔ اور اس کی دوسری مثال راعینا کا کلمہ ہے جس کا ظاہری معنی ہماری رعایت فرمائیے ہے، اور یہودی اس کا معنی وہ لیتے ہیں جو شان مبارک کے لائق نہ ہو۔ حالانکہ اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا گیا، پھر اس کے ساتھ ہی یہودی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اندر کی خباثت کو یہاں ظاہر فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر طعن کرنا در حقیقت دین اسلام پر طعن کرنا ہے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اہل ادب کا طریقہ اختیار کرتے اور انہی کی طرح کہتے کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا، حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، تو ان کے لیے دنیا و آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہوتا، لیکن چونکہ یہ ملعون ہے لہٰذا انہیں ادب کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔